آیت میں مال بہت بہت دولت بہت بہت رزق بہت برکت بہت بہت زیادہ اس آیت، اور یہ رزق کو کھینچتی ایسے کھینچتی اور رزق کو کشید کرتی یہ آیت۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لیے پڑھ رہا تھا، میں تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا، 3 مرلے کا مجھے مکان مل گیا، میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا، مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل، میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا گمان آ کے اسی آیت پہ کھڑا ہو جا۔ کسی نے کہا جادو ہے، آپ نے کہا کہ یہ پڑھ۔ پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں، بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رزق کی فراوانی ہو گئی، رزق میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو گیا، غیبی رزق ملنا شروع اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رزق کی بارش۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا، اور بعض اہل بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رزق کی فراوانی بہت کرتا تھا اور راستے میں کشادگی ہوتی تھی، مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا، درختوں کی چھاؤں مل جاتی تھی، سواریوں کے لیے گھاس مل جاتا تھا، چیزیں مل جاتی تھی اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کو پڑھنے سے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا، وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کر، تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ اللہ میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، اسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مان۔ کہنے لگے کہ کسی نے نا آپ کے مجھے 10 کا کلپ بنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ میں سوشل میڈیا پہ، وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو ساری دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں، اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ کہا کہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے اس پہ محنت کی، کوشش اور محنت اور کوشش آگے بڑھا۔ یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک ہی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا بس ایسے کہنے لگے۔ پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روح کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے
اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام۔ اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی میں روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا۔ لوگوں کو 2.5 پونے 3 سال ہی گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار، بزنس، بس نہ میں گمان نہ خیال۔ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کون آیا؟ پوچھا تو ایک دوست تھا، اس نے کہا میں ہوں، تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آج ہی کر لیں گے۔ اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جینس کا کاروبار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرا ایک نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہٰذا بس اب سجھا بھی دے، میں نے کرنا کیا ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب کی، کتاب، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے کہ اللہ کہ میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کی ہے، بس مجھے حیرت ہے۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق ہدیہ کر دیتا، ثواب مخلوق کو، بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز، میری کام بننے لگے، میری مشکلیں سمجھنے لگی، میرے دل میں اب غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مذہب فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں اب سب کے لیے محبت، پیار، بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رخ کے بھی جل گئے، بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا، میں تونگر بن گیا، عزت دولت رزق صحت، پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے۔ آپ نے ہاروت ماروت کا قصہ سنا قرآن پاک میں بابل کی بابل ہاروت و ماروت اس جگہ گیا ہوں اور اس کنویں پہ گیا ہوں،
जहां हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ दो चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं। तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया? आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहाँ से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहाँ से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, दो फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा, अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथ की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिसमें अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। ये इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहाँ बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन ले। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। हर हालत में ये अमल कर सकते हैं। हर हालत ये अमल कर सकते हैं। हर हालत। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ पे नियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं। अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है शहादत की उंगली। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन इसके अंदर हैरत अंगेज निशान, बहुत अनोखे निशान। सारी उंगलियां एक तरफ, शहादत की उंगली और अंगूठा एक तरफ, ये 2 चीजें। और फिर शहादत की उंगली को अगर अमल के साथ जादू के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, बीमारियों के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिन्नात, सिफली अमल और काली दुनिया, काली चीजों के लिए अगर इस्तेमाल की जाए इस शहादत की उंगली को, तो ये ऐसे है जैसे तलवार वार है। और ये तलवार नहीं है, ये शहादत की उंगली ये तलवार नहीं है, ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है।
تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 بار، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنے گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت آپ نے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، وقت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہیں۔ کہیں انشاءاللہ۔ سجدوں میں 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماصلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو 2 رکوع کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت، کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔
اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر کمال. اچھا پہلے عادت بنا لیں, ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی. پہلے عادت بنائیں, مراقبے کی عادت بنائیں پہلے, اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا. سچی بات بتاؤں, دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے, کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا. رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا, مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. چھوٹے سے الفاظ ہیں, زندگی میں رس گھول دیتے ہیں. بڑی بلائیں, آفتیں, مصیبتیں, تکلیفیں, مشکلات, الجھنیں, ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے, چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت, اور آگے آخری درجے کا استقبال, آخری درجے کا استقبال, آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے, عبادت کا نچوڑ ہے, اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ. اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے, عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے, بیٹی بیٹا ہے, گھر ہے, جیب ہے یا گاڑی ہے یا سواری ہے, عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو, پل میں کیا ہو جائے, گھر کے حالات کیا ہوں, زندگی کے حالات کیا ہوں, آج کیا ہے کل کیا ہو, کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی, بس رحم فرما, وعافنی, عافیت لے دے, بدن کی عافیت, آنکھوں کی عافیت, ذہن کی عافیت, دل کی عافیت, جسموں کی عافیت, اولاد کی طرف سے عافیت, گھر کی طرف سے عافیت, بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت, ہو گئی عافیت, بہو آنی ہے عافیت, ہو گئی عافیت, سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا. یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے, ہاتھ پاؤں کٹنے, پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے. عافیت عطا فرما. دوسرا رکوع کی دعا, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں, سب کچھ گھس گیا ہو, اللہ چلنے کے قابل بنائے گا. کمر کے مہرے, پٹھے, اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے, میں نے کئی بار سنی, ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی. یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا, کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے, اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک. ساری حمد تیرے لیے, ساری تعریفیں تیرے لیے, ساری ثنائیں تیرے لیے, اور ساری عزتیں تیرے لیے, سارے تخت تیرے لیے, سارے تاج تیرے لیے, ساری سربلندیاں تیرے لیے. اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے, مجھے عزتیں دیتا ہے, کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا. کیوں کہ میں محتاج نہیں ہوں. اللہ محتاج ہے, لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ. رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہوئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بڑی بہت زبردست بات ہے نا. 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے. کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے, مہرے, گس, کمر, کالر, گردن, جسم, ہڈیاں گھس گئیں, اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے. جسم معذور ہو گیا, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے. اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی, لاجواب زندگی دوں گا.